یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الجن کی آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 28 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکور آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص عبادت کی تعلیم کا حکم دینے سے کیا مراد ہے اور اس کا ہماری زندگیوں میں عملی طور پر کیا اطلاق ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے غیب کے علم کو صرف اپنے منتخب رسولوں تک پہنچانے اور ظاہر کرنے کا ذکر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو۔ آپ کہہ دیجئے میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا اور نہ ہی ہدایت پر لانا۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں سرک کر رہنے کی جگہ، مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغام لانے کو، اور جو کوئی حکم نہ مانے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا سو اس کے لیے آگ ہے دوزخ کی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو کچھ کہ ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں تھوڑے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے، یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد، وہ جاننے والا ہے غیب کا، سو نہیں خبر دیتا اپنی غیب کی کسی کو، مگر جو پسند کر دیا کسی رسول کو تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے محافظ، تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے اور قابو میں رکھا جو ان کے پاس ہے، اور اسے ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص عبادت کرنے کی تعلیم کا حکم دینے سے کیا مراد ہے اور اس کا ہماری زندگیوں میں کیا عملی اطلاق ہے۔ سورۃ الجن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ وہ خالص عبادت کریں اور اپنے رب کی بندگی میں ثابت قدم رہیں۔ اس حکم کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروکاروں کو یہ پیغام دینا ہے کہ عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کو شامل نہ کیا جائے اور بندگی کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک رکھا جائے۔ آج کے دور میں جہاں انسان مختلف قسم کی مصروفیات اور دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو چکا ہے، ان آیات کا پیغام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی عبادات میں خلوص، وفا اور اللہ کی رضا کو اولین مقصد بنائیں۔ ہماری نماز، روزہ اور دیگر عبادات کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے غیب کے علم کو صرف اپنے منتخب رسولوں پر ظاہر کرنے کا ذکر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے اور وہ اپنے غیب کو صرف انہی پر ظاہر کرتا ہے جنہیں وہ خود منتخب کرتا ہے۔ جیسے کہ انبیاء اور مرسلین، اس بیان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے علم میں وہ باتیں بھی ہیں جو انسان کے علم سے اور اس کے احاطے سے ماوراء ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے انہیں حق بات کی تعلیم دی ہے۔ موجودہ دور میں جب لوگ اکثر غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں یا جھوٹی پیشین گوئیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوا اللہ کے، لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يعلم الغیب الا اللہ، غیب کا علم سوا اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔